دوستو، سلام مسنون۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان ہمیشہ سرخیوں میں رہا ہے، ہمیشہ گڑبڑ میں رہا ہے۔ کبھی روس کا قبضہ تو کبھی امریکہ کا قبضہ، کبھی طالبان نظر آتے ہیں تو کبھی وہاں کے لوگ حکومت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ آخر افغانستان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئی نہ آئے گی۔ افغانستان یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک پہیلی ہے جسے بجھانے کی کوشش کئی لوگوں سے ہوئی ہے، اور کیا کہنا چاہیے مجھے، ناکامی ہی حاصل ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی افغان کے سلسلے میں، افغان کے لوگوں کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ جیسے ہی ہو، آج ایک ایڈیٹوریل آیا ہے راشٹریہ سہارا روزنامے میں، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ افغانستان میں حالات بدلنے کے آثار ہیں، اور اسی لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے کے حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے۔ طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے 85% حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے مطابق اسلام قلعہ سمیت ایران اور ترکمانستان سے متصل افغان علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ طاقت کے اظہار اور دائرۂ اثر بڑھانے کی طالبان کی کوششوں سے ملنے والے اشاروں سے یہی لگتا ہے کہ افغانستان کے اقتدار پر قابض ہونے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ کہنے کو تو امریکہ نے ایک بڑی افغان فوج کھڑی کی ہے، مگر ان میں لڑنے کی کتنی طاقت یا کتنا جوش ہے، بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج بش نے بڑے طمطراق سے دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ جنگ ان کے لیے صلیبی جنگ تھی۔ انہوں نے اس جنگ کے حوالے سے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی تھی، یعنی جو ممالک اس جنگ میں ساتھ دیں گے امریکہ انہیں دوست سمجھے گا، اور جو ساتھ نہیں دیں گے امریکہ کے لیے وہ دوست کے برعکس ہوں گے۔ گرچہ دہشت گردی مخالف جنگ کی شروعات افغانستان سے کرتے وقت جونیئر بش کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ جلدی نہ کریں۔ افغان آسانی سے ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ نے انہیں جنگ کرنے کا بڑا تجربہ دے دیا ہے۔ خود امریکیوں نے انہیں جنگ کرنے کی ٹریننگ دی ہے، اس لیے امریکیوں کی ان کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی۔ مگر جارج واکر بش کو لگتا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، خستہ حال طالبان کو ہرانا امریکیوں کے لیے کون سی بڑی بات ہوگی۔ امریکی فوجیوں کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد ایسا محسوس بھی ہوا کہ افغان جنگجو امریکیوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں عراق سے جنگ کرنے کا فیصلہ افغان جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس وقت امریکہ کے وزیر دفاع ڈونالڈ رمسفیلڈ نے کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کو عراق میں 5 دن یا 5 ہفتے یا 5 مہینے رہنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ امریکہ کا کہ ایک محاذ افغانستان میں تھا، ایک اور محاذ عراق میں کھل گیا۔ طالبان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دھیرے دھیرے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ کو جانی اور مالی نقصان ہونے لگا۔ براک اوباما صدر بنے تو انہوں نے عراق جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا اور افغان جنگ ختم کرنے کی راہ ہموار کرنے کی شروعات کی۔ اصل میں اوباما نے
یہ دیکھ لیا تھا کہ افغان اور عراق جنگوں سے امریکہ کا کچھ بھلا نہیں ہوا، البتہ روس اور چین جیسے ملکوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اوباما کے بعد ٹرمپ نے افغان جنگ ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ چین پر توجہ مرکوز کر سکیں، اور اب جو بائیڈن نے افغان جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکیوں کی اگلی نسل کو افغان جنگ کی نظر کرنا نہیں چاہتے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرتے وقت نہ افغانوں اور اس خطے کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے وقت اس نے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس کی۔ ہندوستان کا افغانوں سے تاریخی رشتہ رہا ہے۔ پچھلے 20 برس میں ہندوستان نے افغان جنگ میں خود کو الجھانے کے بجائے افغانوں کی مدد کرنے پر توجہ دی ہے۔ افغانستان کے لیے وہ اس خطے کا سب سے بڑا ڈونر رہا ہے۔ اس نے پارلیمنٹ کی عمارت، اسکول، سڑکیں، بجلی گھر اور باندھ وغیرہ بنانے میں نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ فطری طور پر اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ بدحال افغانوں کی امداد کے سلسلے میں رکاوٹ نہ آئے، مگر حکومت ہند کو اس سلسلے میں براہ راست طالبان سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہندوستان کی افغانستان میں موجودگی کیوں اہم ہے۔ گزشتہ 20 برس کی جنگ میں طالبان کی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حالات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ اسی طرح حکومت کرنا نہیں چاہتے جیسے پہلے حکومت کر چکے ہیں۔ اس لیے امید یہی کی جانی چاہیے کہ وہ ہندوستان کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس سے دوستانہ مراسم رکھیں گے۔ بہت اہم ایڈیٹوریل ہے افغانستان کے سلسلے میں۔ افغانستان کو ہمارے ملک ہندوستان سے بہت مدد ملی ہے، بہت کچھ ڈونیشن گیا ہے، بہت کچھ ترقی کے کام ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جبکہ دنیا میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی ہے، طالبان ویسی حرکتیں نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بدنام ہو گئے تھے۔ اب وہ جنگ سے سبق بھی سیکھ گئے ہیں، اور دنیا سے یہ علم بھی انہیں مل گیا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، اور حالات کیا ہیں، کورونا سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، معاشی حالت کس طرح بدتر ہوئی ہے۔ ان سب سے سبق لیتے ہوئے طالبان ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نئی پالیسی اختیار کریں گے جن میں مصلحت ہوگی، دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہوگا، اور ہندوستان کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات بہتر ہوں گے، کیونکہ ہمارے ملک سے افغانستان کو بہت مدد ملی ہے۔ کس طرح کی مدد ملی ہے اس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں غور کیجیے اور بتائیے کہ آئندہ طالبان کیا رخ اختیار کریں گے، کیسے رہیں گے۔ اگر حکومت ان کے پاس آ جاتی ہے تو ان کی حکومت کس طرح رہے گی۔ ان تمام چیزوں پر آپ کے خیالات کیا ہیں، یہ بھی یوٹیوب میں بتانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ کالم میں جا کر بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے، اور اسی وقت یہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہے کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ تمل ناڈو میں ختم ہوتے آ رہا ہے، مگر احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط برتیے اور خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، وہ مسجد ہو، مندر ہو، مال ہو، بازار ہو، شادی بیاہ ہو یا میت ہو، احتیاط کے ساتھ ہی ہر کام کریں۔ یہ آج بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔